آج بھارت نے براک اوباما کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور پوری دنیا کے سامنے اوباما کو ننگا کر دیا۔ شاید 6 دیشوں کے خلاف جہاں مسلم پاپولیشن ڈومیننٹ ہے، بامبنگ ہوئی انہی کے کالوں میں۔ اوباما نے کیا کرا کہ 7 مسلمان کنٹریوں کو مار مار کے اس نے لوگ مار دیا دمبا پر۔ لیکن نرملا جی آئی ہیں بھائی، لیجنڈ بن گئے۔ انہوں نے کہا بھوتنی کے تو نے 6 اسلامک دیشوں پہ جو تیرا پورا عرصہ 5 سال جتنا بھی تو رہا ہے، تو نے 26,000 بم مارے، کنجر اس کی تو بات کرتا نہیں ہے۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل اور کچھ بریگیڈیئرز کو، میرا خیال ہے 7 ایک بریگیڈیئرز کو انہوں نے فائر کر دیے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ لیکن بھائی صاحب کیا انڈیا نے بجائی ہے اس کی، صحیح بجا گئی، صحیح جواب دیا۔ اس کو کہیں منہ دکھانے جیسا نہ چھوڑا انڈیا نے صحیح بات کی نا کہ بھائی صاحب خود تو نے 26,000 بم اسلامک دیشوں میں مارے۔ صحیح بولی ہے، صحیح بجائی ہے۔ میں نہیں سمجھتا یہ تبدیلی جسے وہ کہتے ہیں نا پاکستان کے اندر اس سے پہلے کبھی آئی ہو کہ اپنی ہی فوج کے خلاف اپنے ہی فوجی جوان اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ ایسا پوائنٹ مارا ہے نا نرملا جی نے کہ صحیح بولا ہے انہوں نے۔ بھائی بات تو صحیح بولی نا انہوں نے، نرملا جی نے، کہ اپنے کارکال میں اپنی حکومت کے دور میں 6 اسلامی ملکوں پہ آپ نے 26,000 بم گرائے، پھر ادھر کتنی جانیں ضائع ہوگی۔ اس کی تو یہ بات نہیں کر رہا، ابے گدھے اس کی بھی تو بات کر دے۔ انڈیا نظر آیا وہ مودی جی دورے پہ گئے رہے تو یہ پہلے بھی یہ بات کر سکتا تھا نا۔ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری فوج کو عمران خان سوڈان کی فوج بنانا چاہتا تھا، یقین کر کے مانے وہ چاہتا تھا فار سیک آف میں پاور میں آ جاؤں، اگر اس فوج کے اندر بغاوت اور کو ہو جائے تو ہو جائے۔ بھارت سے جو پنگا لے گا نا وہ میں کہتا ہوں منہ کے بل گئے۔ بالکل۔ اور بھائی نرملا جی بھارت سے کوئی ریپرزینٹ کرے تو بھارت نے بھائی صاحب ایسا اوباما کو جواب دیا کہ منہ کے بل گرا ہے نا۔ دوستو اس وقت امریکہ کے پورو راشٹرپتی براک اوباما ایک بہت بڑی آلوچنا کا سامنا کر رہے ہیں۔ براک اوباما نے ایک انٹرویو کے دوران بھارت کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارت اپنی مائنورٹی کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتا تو بھارت کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی کا جواب دیتے ہوئے ہماری فائنانس منسٹر نرملا سیتا رمن نے براک اوباما کو دوگلا کہتے ہوئے اس کی ساری ہیکڑی نکال دی اور کہا کہ آپ اپنا دیکھیے۔ براک اوباما کے کاریہ کے دوران انہوں نے 6 مسلم دیشوں میں 26,000 سے بھی زیادہ بم گرائے تھے، اور وہ ہمیں صلاح دے رہے ہیں کہ آپ اپنے دیش میں مسلموں کا خیال رکھیے۔ تو چلیے دوستو آگے اسی پر پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ براک اوباما نے بھائی بھارت پہ جو بہت ہی گندے سوال اٹھائے تھے اور بھارت کو بولا تھا کہ مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو آج بھارت نے براک اوباما کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور پوری دنیا کے سامنے اوباما کو ننگا کر دیا۔ انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے اور بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ جو غلط بیان دیا نا، ایسے جتنے بھی مذمت کی جائے اتنی کام ہے، غلط بیان غلط ہوتا ہے۔ لیکن نرملا جی آئی ہیں بھائی، لیجنڈ بن گئے۔ انہوں نے کہا بھوتنی کے تو نے 6 اسلامک دیشوں پہ جو تیرا پورا عرصہ 5 سال جتنا بھی تو رہا ہے، تو نے 26,000 بم مارے، کنجر اس کی تو بات کرتا نہیں ہے۔ جتنے لوگ تو مارے ہیں، کتنے مارے ہیں، وہ تو کوئی چیز یاد نہیں ہے۔ 26,000 بم پھینکا اس نے، ایک بم پہ چلو ایک بندہ مرنے کا لگا دو، اس کنجر کے سر پہ پھر اسلامک دیشوں کے اندر 26,000 لوگوں کے مرنے کا کہا۔ بالکل، یہ بولتا ہے کہ یہ بولے نا مودی جی نے مسلمانوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، وہ ظلم کیا ہے مودی جی نے مسلمانوں پہ۔ ابے گدھے کے بچے، کیا بات یہ کر رہا ہے؟ یہ بات ہے انڈیا میں کس چیز کو آزادی نہیں، ہر بندے کو آزادی ہے، مسلمان کو آزادی ہے، کرسچن کو آزادی ہے، سکھ کو آزادی ہے، ہر مذہب اپنی آزادی سے عبادت کر سکتا ہے اور زندگی گزار ہے اپنی۔ اور بھائی یہ گدھے کا بچہ منہ اٹھایا اس نے اور اپنی بھائی باتیں اس نے کر دی کہ بھائی یہ آزادی نہ ہوتی تو تیرا اسلامی ملک آج جیسے مودی جی کو اعلیٰ ترین ایوارڈ ہی نہ دیتے۔ لیکن بھائی صاحب کیا انڈیا نے بجائی ہے اس کی، صحیح بجا گئی، صحیح جواب دیا۔ اس کو کہیں منہ دکھانے جیسا نہ چھوڑا انڈیا نے صحیح بات کی نا کہ بھائی صاحب خود تو نے 26,000 بم اسلامک دیشوں میں مارے۔ صحیح بولی ہے، صحیح بجائی ہے۔ یہ ایسا پوائنٹ مارا ہے نا نرملا جی نے کہ صحیح بولا ہے انہوں نے۔ بھائی بات تو صحیح بولی نا انہوں نے، نرملا جی نے، کہ اپنے کاریہ میں اپنی حکومت کے دور میں 6 اسلامی ملکوں پہ آپ نے 26,000 بم گرائے، پھر ادھر کتنی جانیں ضائع ہوگی۔ اس کی تو یہ بات نہیں کر رہا، ابے گدھے اس کی بھی تو بات کر دے۔ انڈیا نظر آیا وہ مودی جی دورے پہ گئے رہے تو یہ پہلے بھی یہ بات کر سکتا تھا نا۔ بھارت سے جو پنگا لے گا نا وہ میں کہتا ہوں منہ کے بل گئے۔ بالکل۔ تو پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی جسے صحیح معنوں میں کوئی کہتا ہے نا بھونچال آیا ہے، کوئی ایک ارتھ کو آیا تو وہ یہ ہے
کہ پاکستان کی اپنے ہی جو فوج ہے اس نے ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل اور کچھ بریگیڈیئرز کو، میرا خیال ہے 7 ایک بریگیڈیئرز کو انہوں نے فائر کر دیا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. یہ فوج کے اندر ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہوا ہے 2 وجوہات. ایک تو وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ جو عمران خان کی سپورٹ تھی کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے یا کسی قسم کا ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ ملٹری کو ہو جائے، ان کی ایکٹیویٹی سے آپ فوج آپس میں لڑ پڑے. یعنی کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سوڈان میں ہوئی نا، جیسے سوڈان میں ہوئی تو ویسے ہی ہونا کچھ فوجی چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے یہ انقلاب آئے گا، اور یہ انقلاب آ گیا ہے، اور فوج کے اندر بہت عمران خان کی حمایت ہے. اور یہ ہونا یہ ہے کہ جناب جو اس وقت فوج کے اسپوکس مین نے کہا ہے کہ پچھلے 76 سال میں جو کام دشمن نہیں کر سکا، بھارت نہیں کر سکا، وہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم، کچھ پاکستانی اور کچھ فوجی افسروں کا دماغ خراب ہونے کی وجہ سے وہ کام ہو گئے. اور ابھی اس وقت پاکستان کے اندر ایک 4 اسٹار جنرل کی نواسی، 3 اسٹار جنرل کی بیگم، ایک 3 اسٹار جنرل کا داماد، وہ سب جو ہیں وہ اس وقت پیشیاں بھگت رہے ہیں، کیونکہ فوج کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی میکانزم ہے اس میں آپ کا جو سوشل پرسٹیج ہے وہ نہیں دیکھا جاتا آپ کون ہے، یہ دیکھا جاتا ہے آپ نے کیا کیا. اینڈ دس از ویئر پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، بھارت بھی ایسے کرتا ہے، امریکہ بھی ایسے کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوجیں تو ڈسپلن سے چلتی ہیں، وہ کوئی سیاست سے نہیں چلتی. سو جو انٹرنل، میرا خیال ہے پاکستان کی جو فوج کے جو لوگ ہیں جو پہلے یہ سمجھتے رہے کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پھر وہ جنرل عاصم منیر کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے یار ہم کیوں جنرل عاصم منیر کو سپورٹ کریں. وہ سارے کے سارے بڑی غلط فہمی میں مارے گئے ہیں، اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. اور ابھی بھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور یہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس جو فوج نے اپنی جو تلوار ہے نا، انصاف کی تلوار چلا دی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو فوج کی جو انصاف کی تلوار ہوتی ہے وہ شارپ ہوتی ہے اور وہ سوئفٹ ہوتی ہے، اینڈ سکنٹا منٹا ہے جناب، انہوں نے کام کر دیتا ہے سارا. پاکستان کو جو ہم جس سے ہم کہتے ہیں نا وہ نہیں کر سکتے تھے. سو یہ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. میں نہیں سمجھتا یہ تبدیلی جسے وہ کہتے ہیں نا پاکستان کے اندر اس سے پہلے کبھی آئی ہو، یا اس سے پہلے جو ہے وہ تبدیلی یہ کبھی دیکھی ہو کہ اپنی ہی فوج کے خلاف اپنے ہی فوجی جوان اٹھ کھڑے ہوں. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. It has never ever happened in the history of Pakistan.